بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، ترکی کی مشہور سیریز ارطغرل غازی کے اسکرین رائٹر اور پروڈیوسر محمد بوزداغ نے کہا ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ پر ان کی نئی تاریخی ٹیلی ویژن سیریز ترکی میں نشر کی جائے گی۔ ازبکستان میں سیریز کے پریمیئر کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ سیریز دنیا بھر میں زبردست اثرات مرتب کرے گی۔ ناظرین، جلال الدین خوارزم شاہ کون تھے اور یہ سیریز کس مسلم سلطنت پر بنائی گئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوارزمی سلطنت کی مکمل داستان اور انتصر خوارزم شاہ سے لے کر جلال الدین خوارزم شاہ تک تمام حکمرانوں کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ عادل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خوارزمی سلطنت یا خوارزم شاہی سلطنت، جسے فارسی زبان میں خوارزم شاہیان کہا جاتا ہے، وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی جو پہلے سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی اور 11ویں صدی عیسوی میں آزاد ہو گئی اور سن 1220 یعنی 1220 میں منگولوں کے طوفان تک قائم رہی۔ جس وقت خوارزم خاندان ابھرا، اس وقت خلافت عباسیہ کا اقتدار زوال کے آخری کنارے پر تھا۔ ناظرین، تاریخ کی تمام کتابوں میں خوارزمی سلطنت کے قیام کی حتمی تاریخ واضح نہیں۔ خوارزم سن 992 عیسوی سے 1041 عیسوی تک غزنوی سلطنت کا صوبہ تھا۔ سن 1077 میں صوبے کی گورنری خوارزم شاہی خاندان کے جد اعلیٰ انوشتگین کے ہاتھ آ گئی، جو در حقیقت سلجوقی سلطان کا غلام تھا۔ انوشتگین غیر معمولی ذہانت و قابلیت کا مالک تھا، اس لیے سلجوقی سلطان اس کو عزیز رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا قطب الدین محمد اول بھی بے شمار صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت سلجوقی امراء کے درمیان میں ہوئی تھی، اس لیے سلجوقیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت سپرد کر دی تھی، جہاں وہ نہایت محنت سے اپنے فرائض منصبی بجا لاتا تھا۔ انوشتگین کی وفات کے بعد محمد کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر باپ کی جگہ دی گئی، جس نے اپنی کارگزاری و وفاداری سے سلطان احمد سنجر سلجوقی کے مزاج میں بڑا رسوخ حاصل کیا۔ محمد کی وفات کے بعد انتصر بن محمد اس کا جانشین بنا، جس نے صوبہ خوارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ انتصر کا لقب خوارزم تھا، جس کی بنیاد پر یہ خوارزم شاہی سلطنت کہلائی یا خوارزمی سلطنت کہلائی۔ ناظرین، خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ اس کی قابلیت سے سلطان احمد سنجر سلجوقی اتنا متاثر تھا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، اس کو سپہ سالار اعظم بناتا اور اس کا شمار اہم درباریوں میں ہوتا تھا۔ اس سے کئی حاسد پیدا ہو گئے اور انہوں نے سلطان احمد سنجر سلجوقی کے اس سے تعلقات کشیدہ کر دیے، جس پر خوارزم شاہ یعنی انتصر نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ان اختلافات کی وجہ سے سلطان احمد سنجر سلجوقی اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، جس میں خوارزم شاہ کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا اور کئی دیگر لوگ مارے گئے۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی نے خوارزم پر قبضہ کر کے غیاث الدین غوری کے سپرد کر دیا، مگر غیاث الدین غوری اہل خوارزم کو خوش نہ کر سکا، اس لیے انہوں نے خوارزم شاہ کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح انتصر عرف خوارزم شاہ خوارزم کا مستقل حکمران بن گیا۔ مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے بادشاہ خطا کی پشت پناہی میں خراسان، مرد اور نیشا پور بھی حاصل کر لیا۔ انتصر نے صوبے میں قتل و غارت گری کر ڈالی اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں سلجوقی ترکوں کا ایک گروہ ترکان غزل ان سے الگ ہو گیا اور سلطان احمد سنجر سلجوقی سے خراسان چھین لیا۔
سلجوقی سلطنت میں انتشار پھیل گیا اور اس کی تمام قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دوران خوارزم شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، انتصر یعنی خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور سلطان احمد سنجر سلجوقی کی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا، جس پر سلطان سنجر نے اسے خوارزم کی سند حکومت دے دی۔ اس کے بعد سلطان سنجر کے مخالف ترکان خطا سے جنگ کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ارسلان بھی مر گیا۔ ارسلان کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمود خوارزمی تخت پر بیٹھا۔ وہ ابھی کم سن تھا، اس لیے اس کی ماں اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی، مگر ارسلان کے بڑے بیٹے علاؤ الدین تکش کو یہ ناگوار گزرا کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی حکومت کرے۔ اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی۔ بادشاہ خطا بھی خوارزم کی لالچ میں فوج لے کر محمود کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس مقابلے کے بعد محمود کی ماں جو حکومت کر رہی تھی گرفتار ہو گئی، مگر ترکان خطا نے علاؤ الدین کے ساتھ کوئی وفاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج کشی کر دی۔ علاؤ الدین نظر بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین، اس کے بعد علاؤ الدین نے نیشاپور پر فوج کشی کی۔ اہل نیشاپور نے مدافعت کی، جس پر علاؤ الدین کا محاصرہ ناکام ہو گیا اور وہ خوارزم واپس آ گیا، مگر سن 583 ہجری میں علاؤ الدین نے نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد علاؤ الدین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جھگڑا ہوا جو اقتدار کے لیے تھا۔ علاؤ الدین نے آخری سلجوقی سلطان تغرل ثالث کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان شاہ کو نکال دیا اور وہ مرو چلا گیا۔ علاؤ الدین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں اور ان کو قابو کرنے میں گزرا۔ اس میں آپس کی خانہ جنگیاں بھی تھیں اور وہ غوری و سلجوقی امراء سے بھی برسر پیکار رہا۔ سن 596 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، علاؤ الدین کے بعد قطب الدین محمد تخت نشین ہوا اور اپنا لقب علاؤ الدین ثانی رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اصفہان سے طلب کیا اور خراسان کی حکومت عطا کی، جہاں پہلے ہندو خان نامی ایک حکمران حکومت کر رہا تھا۔ اس کی علاؤ الدین کے خاندان سے مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ہندو خان نے خراسان پر حملہ کر دیا۔ علاؤ الدین ثانی نے جعفر ترکی کے ماتحت ایک فوج روانہ کی۔ ہندو خان بھاگ گیا اور غیاث الدین کے علاقے میں پناہ لی، جہاں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ جعفر ترکی نے مرو میں داخل ہو کر ہندو خان کے اہل خانہ کو خوارزم روانہ کیا۔ محمد بن تکش علاؤ الدین ثانی کے تعلقات غوری خاندان سے کشیدہ چلتے رہے۔ فوج کشی بھی ہوئی۔ جنگ کے نتائج بھی کچھ بہتر نہ تھے، مگر اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے خطرناک ثابت ہوئے۔ محمد بن تکش نے اپنے عہد میں غزنی پر بھی قبضہ کر لیا اور ہمدان و جبل کے تمام علاقوں پر قابض ہوا۔ منگولوں سے بھی اس کی جنگ جاری رہی۔ سن 617 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، محمد بن تکش کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین بنکرس خوارزم شاہ ولی عہد بنا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو خارج کر دیا۔ منگول اس وقت خوارزم شاہی سلطنت کے تعاقب میں تھے۔ یہ وہی جلال الدین خوارزم شاہ ہے جس پر ترکی سیریز بنا رہا ہے۔ منگول خوارزمی سلطنت یا خوارزم شاہی سلطنت کے تعاقب میں تھے اور ہر طرف تباہی و بربادی مچا رہے تھے۔ خوارزم کے دریائے طبرستان کو عبور کر کے مایندران پر حملہ کیا اور وہاں کے سب قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ جہاں جاتے تباہی و بربادی مچا دیتے۔ ان کا ریلا مستقل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ منگولوں کے حملے کی تاب نہ لا کر جلال الدین خوارزم شاہ کوہستانی علاقے کی طرف نکل گیا، مگر جرائم پیشہ کردوں نے پکڑ لیا اور ایک نامعلوم دشمن نے سن 626 ہجری میں ان کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل کے ساتھ ہی خوارزمی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے
info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔